ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مولانا جہانگیر صاحب۔ جی حضرت لائن پہ لے رہا ہوں میں ان کو۔ جی جی بولیے حضرت۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں کیا خرچات سے کریں؟ جی حضرت کیا اس میں شریف ہے آپ کا؟ وہ پہلے میرا نام محمد غالب، کہاں رہتے ہیں؟ امروہہ ضلع امروہہ۔ کس محلے میں حضرت؟ آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے آپ اپنا نام بتا دیں۔ جی ہمارا نام احمد حسن ہے۔ اچھا، بس امروہہ رہتا ہوں میں۔ باقی آپ بات جو کر رہی ہیں آپ بات کر لیں۔ انہوں نے آپ کو کس مسئلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس محلے میں رہتے ہیں کم سے کم یہ تو بتا دیں، ہمارا تو بہت بڑا ہے۔ میں نوادہ میں رہتا ہوں، آپ سے شاید پہلے ہی بات ہو چکی ہے میری۔ اچھا اچھا، نوادہ امروہہ میں نہیں حضرت، امروہہ کا دیہات ہے۔ ارے بھائی امروہہ ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے بہتر ہے۔ جی فرمائیں۔ میں کیا فرماؤں آپ فرمائیں۔ فون انہوں نے لا کے مجھے کیا ہے فی الحال۔ حضرت آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ بتا دیں جو بات بتا رہے ہیں، میں تو کچھ فرما رہے ہیں۔ فون آپ نے کیا ہے فی الحال؟ آپ جو بات کر رہے تھے نا مجھ سے قیامت کے علم غیب پہ کہ نبی پاک کو قیامت کا علم تھا یا نہیں۔ دیکھو بحث میں خلط مبحث اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ بات صرف یہ چل رہی ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم نبی پاک کو ہے یا نہیں، تو اس بارے میں آپ قاری صاحب سے بات کر لیجیے۔ ہاں تو آپ ٹھیک ہے دلیل دلوا دیجیے۔ جی دلیل ہاں تو ایسا کریں، آپ پہلے اپنا عقیدہ تو بیان کر دیں۔ جی مولانا غالب صاحب، جی آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ پہلے آپ اپنا دعویٰ بیان کر دیں قاری صاحب، میں فوراً کر دوں گا۔ نہیں میرا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے اس سلسلے میں فی الحال۔ تو میرا بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے اس سلسلے میں فی الحال، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ نہیں آپ نے ان سے بات کی نا مولانا جہانگیر صاحب سے؟ محترم وہ کہہ رہے ہیں میں مولانا نہیں ہوں، قاری ہوں۔ چلیے بہرحال، تو آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ میں آپ کو شروع سے ایک بات بتا دوں، یہ مسئلہ کئی دن سے چل رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے فون ملایا تھا، پہلے آپ کو ملایا تھا، اس کے بعد ایک صاحب فون ملایا تھا، اس کے بعد جہانگیر بھائی کو ملایا تھا، کسی سے نمبر ملا تھا۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ، اس کا وقت، اس کی ڈیٹ سب معلوم ہے۔ ہم نے کہا کوئی دلیل سے ثابت کرا دیں۔ کہا دلیل ایک نہ چاہے کتنی دلیل لے لو۔ جی تو ہم نے کہا مجھے کتنی نہیں چاہیے، ایک دلیل اگر مل جائے قرآن و حدیث سے بس۔ میں نے ان سے کہا تھا اس کے جواب میں، ابتدا میری جانب سے ہوئی نہیں تھی، میری جانب سے انکار ہوا تھا۔ جی انہوں نے کہا قیامت کا علم ہے دعوے کے طور پر۔ میں نے کہا دلیل پیش کر دے، بغیر دلیل کے نہیں، بغیر جب تک دلیل پیش نہیں کریں گے اس تعلق سے، اور وہ سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اگر قرآن میں کہیں بات ہو تو آپ بتا دیں، حدیث میں مسئلہ حل ہو جائے گا، بحث ہوگی نہیں۔ جی جی تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے، میں دعوے کے طور پر بیان نہیں کر رہا، نفس عقیدے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ دعویٰ جہانگیر بھائی کا ہی رہے گا ثابت، بے بات ہے۔ فون جس نے کیا تھا جہانگیر بھائی کو۔ ارے جناب آپ ان کو بلا وجہ میں مدعی بنا رہے ہیں، آپ صرف اپنا عقیدہ بتا دیں، بات ختم۔ آپ مجھ کو بھی بلا وجہ مدعی نہ بنانا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ میں نے کہا صرف یہی تو پوچھ رہا ہوں، صرف اور صرف، اس کا صرف کا مطلب تو یہ ہوا کہ صرف اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں بالکل وضاحت تو ہم نے پہلے ہی کر دی نا۔ بات تو اللہ کے رسول کی چل رہی ہے نا، دوسری مخلوق کی تو چل ہی نہیں رہی۔ نہیں، ہر شے شامل ہوگی خالق کے علاوہ۔ تو آپ رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ نہیں یہاں بات قیامت کے علم کی چل رہی ہے۔ جی تو یہاں صرف بات اللہ کی رسول اللہ کی چل رہی ہے، دیگر مخلوقات کی نہیں چل رہی۔ اللہ کے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ میں دونوں باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول، میں کہہ رہا ہوں قاری صاحب محترم۔ حضرت یہاں مضاف اور مضاف الیہ کی بحث نہیں چل رہی ہے، آپ یہ صرف اور نحو میں نہ جائیں۔ بالکل نہیں آؤں گا۔ یہ تو سب الجھانے والی باتیں ہیں۔
جی جی بالکل بہترین. ہاں مضافر کی بات نہ کریں آپ. تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ہاں. تو اب جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھائی جھگڑا جو ہے وہ مولانا جہانگیر بھائی کہہ رہے تھے ہم بتائیں گے, کہا تھا نا انہوں نے. میں نے کہا آپ بات بتا دیں, انہوں نے شاید بتا نہیں پائے. اچھا جھگڑا نہیں ہے, فون کر رہے ہیں. مولانا جہانگیر صاحب جی حضرت, یہ تو کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں. دیکھ لیں حضرت آپ. آپ تو بہت کچھ کہہ رہے تھے, اب تو پتہ نہیں یہ کہاں چلے گئے, کھو گئے, کیا ہوا؟ ہاں ہاں ہاں, میں کیوں نہیں بول پا رہا. آپ اپنا عقیدہ بیان کرنے تک سے گھبرا رہے ہیں, میں نے بیان بھی کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. ہم کیوں گھبرائیں گے بھائی؟ بیان کرنے پھر کیا ہے, قیامت کا علم ہے یا نہیں ہے؟ کس کو بات کس کی چل رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کو تو ہے نا. بالکل. تو اللہ نے بتایا کہ قیامت کب آئے گی؟ کہاں بتایا؟ ایک میں پوچھ رہا ہوں, بات ہی ختم ہو جائے گی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قیامت کا علم ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کو علم ہے تو اللہ نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے مناظر ہیں, بحث کرنے کے ماہر ہیں. مجھے آپ کی میں گستاخی محسوس کروں گا آپ کو کوئی ضابطہ بتاؤں تو. بحث سے پہلے بحث شروع نہیں ہوتی ہے. حضرت یہ اصول اور ضابطے مجھے مت سکھائیے, میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے. اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی یا نہیں؟ ہاں نا. بحث تبھی تو شروع ہوگی جب بحث طے ہو جائے. آپ مطلب آپ نے سب کچھ کہہ دیا. جب میں سوال کر رہا ہوں تو آپ مجھے اصول و ضابطے سمجھا رہے ہیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کو قیامت کا علم ہے تو اللہ نے بتایا کہ کب آئے گی. لیکن نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ نبی کو دیا کہ نہیں دیا. اللہ نے یہ بتایا کہ کب آئے گی؟ نہیں بتایا. نہیں بتایا نا. کیوں نہیں بتایا؟ مطلب یہ دلیل ہو گئی. اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ قیامت دن کون سا ہوگا, تاریخ کون سی ہوگی, مہینہ کون سا ہوگا, سن کون سا ہوگا, وقت کون سا ہوگا؟ اہل علم کے طبقے میں یہ دلائل شمار نہیں ہوتے ہیں. آپ اچھی طرح میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے نہیں بتایا نا. اس کا مطلب نہیں ہے آپ. جی فرمائیں حضرت. میں کیا فرماؤں؟ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, اس میں قیاس چلا ہے. دلیل کی تو بات ہی نہیں چل رہی. میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا نہیں پا رہے ہیں آپ. اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ نے نہیں بتایا نا. یہ تو دونوں مولانا جہانگیر صاحب. جی حضرت. سن رہے ہیں آپ؟ جی ہاں سن رہا ہوں حضرت. ان کے پاس 1,00,000 دلیلیں ہوں لیکن ان کی 1,00,000 دلیل ہماری ایک دلیل پر بھاری پڑ جائے گی. ہم پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں بتایا, تو یہ بتا نہیں پا رہے ہیں. قاری احمد آپ نے پہلے ہی فون کاٹ دیا, آپ فون نہیں کاٹا. نہیں, اس وقت بھی آپ جواب نہیں دے پائے تھے. فون اس نے کاٹا آپ نے. میں بات پوری ہو گئی, آپ جواب نہیں دے پائے, اور کیا کرتا ہوں. 11 دلیلیں دی تھیں اور ایک دلیل کا جواب. مجھے صرف آپ کے پاس کروڑ دلیلیں ہیں, میں مانتا ہوں, مگر مجھے تو صرف یہ بتا دیں جب اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی؟ اسی لیے تو نہیں بتایا کہ اللہ نے راز رکھا ہے. تو حضور نے بھی راز رکھا ہے. آپ نہیں جو اللہ نے راز رکھا ہے اس لیے تو رسول اللہ نے بھی راز رکھا ہے. بات مولانا غالب صاحب میں بیچ میں بولنا چاہوں اگر اجازت ہو تو. ہاں بولو. جی حضرت, میں یہ بات بولنا چاہوں گا, صرف ایک بات. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس راز کو راز ہی رکھا. تو جب اللہ تعالیٰ اس راز کو راز ہی رکھتا ہے تو پھر نبی کی کیا مجال کہ اس راز کو کھول دیں؟ بے شک بے شک بے شک دریچے شک. شاباش 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 شاباش. اصل بات تو یہ ہے بھائی, جب راز ہے تو راز ہی رہے گا. راز فاش کیوں کریں گے رسول؟ بات ہوگی دونوں کی. جی ہوگی. میں بولوں گا. ہاں بولیے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی. آپ نے 1000 آیتیں پڑھی, اس سے کیا ہوتا ہے؟ آیت سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہاں, وہ جو آپ نے دلائل پڑھے تھے وہ تو سارے ہوا منصورہ ہو گئے. آپ نے کیا کہا؟ آیت ہوا منصورہ ہو گئی. دلیل آپ کی ہوا منصورہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مجھے معلوم ہے, تبھی تو بولا ہے میں نے. ہمیں تو صرف یہ بتا دیں اللہ نے کیوں نہیں بتایا. جب اللہ کو قیامت کا علم ہے تو اللہ نے نہیں بتایا. آپ نے کہا کہ راز ہے یہ, تو جب اللہ راز رکھ رہا ہے تو رسول بھی راز رکھ رہے ہیں, تو آپ کی ساری دلیلیں بیکار ہو گئیں. یعنی آیت یہ قرآن میں بیکار ہوگی.
جی تو اب میں بولوں یا آپ ہی بولیں گے؟ بولیے بولیے. بولوں؟ ہاں بولیں. فرمایا یسألک الناس عن الساعة. میں بتا دوں آپ کتنی بھی دلیلیں پیش کریں، 1000 دلیلیں پیش کریں، یہ تو آپ پہلے بھی پیش کر چکے تھے اور پہلے بھی میں نے رد کر دی تھی دلائل آپ کے. دیکھو میں پیش کر رہا ہوں قرآن اور آپ پیش کر رہے ہیں قیاس. قیاس پیش نہیں کر رہا میں نے، صرف یہ پوچھا کہ اللہ کو تو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، یہی تو قیاس تو ہے. آپ نے بتایا کہ اللہ نے راضی میں رکھا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی. آپ 1000 آیتیں پڑھیں، 1000 دلیلیں پیش کریں، لاسٹ میں صرف یہی بات آئے گی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں. آپ کہیں گے کہ اللہ کو معلوم ہے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ اللہ نے کیوں نہیں بتایا. جو جواب آپ کا اللہ کے لیے وہ ہمارا رسول اللہ کے لیے. بات پوری ہو گئی جی بات پوری ہو گئی. ہاں بات تو بہت دیر پہلے پوری بھی ہو گئی، پوری ہو کے ختم بھی ہو گئی، مکمل بھی ہو گئی. میری بات سن لیں بس ایک آخری بات. ہوں. جتنی چیزیں اللہ کو پتا ہیں اتنی پیغمبر کو پتا ہیں، یہ کچھ کم پتا ہے پیغمبر کو اللہ کے مقابلے میں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات مالک کائنات، اس کا علم ذاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم عطا کیا ہے رسول کو، اتنا رسول کے پاس علم ہے. پیغمبر کے پاس ہے ہے جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنی پیغمبر کے پاس ہے. میں نے یہ نہیں کہا، اللہ نے جتنا علم عطا کیا ہے رسول کو. ہاں یا نا؟ جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنی پیغمبر کے پاس ہے. یار ہم کب کہہ رہے ہیں بلا وجہ میں؟ آپ جو ہمارا سوال ہے اس سے ہٹ گئے. آپ تو ادھر ادھر جانے لگے کہ کتنا ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اللہ کو جب قیامت کا علم معلوم ہے تو اللہ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں جتنا علم اللہ کے آپ پاس ہے. خلط مباحث نہ کیجیے، موضوع سے مت ہٹیے، بات مت کاٹیے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا یہ اچانک آئے گی، اس کا علم ہمارے ساتھ خاص ہے. ہاں تو اللہ نے بتایا نا کہ وقت تو نہیں بتایا، دن تاریخ سن. برا تو نہیں لگے گا بات کہوں؟ جی بولیے. برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں. آپ کو عربی ایک لمحے کو نہیں آتا، میرا چیلنج ہے عربی میں مجھ سے 2 منٹ بات کر لیں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی میں عربی میں بات کروں؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ قرآن کے بھائی جب تمہارے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں رہا تو آپ عربی میں آ گئے. میں یہ پوچھ رہا ہوں جب اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ نے اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ اس سوال کا جواب دیں آپ. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور نیٹ پہ جائے گی حضرت. میں نے ڈال دی. آپ ڈال دو، لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں اس سوال کا جواب دو. جب اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ نے اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، تاریخ، دن، ماہ، سن کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نے اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ بتائیے. جب میں بولوں گا آپ خاموش رہیں گے. جیسا پہلے اس بات کا جواب دے دیں اللہ نے اظہار کیوں نہیں فرمایا. آپ بالکل خاموش ہیں تو بولوں گا. ہاں نا میں جواب تو دے دے پہلے. آپ نے ہاں میں نہیں دیا. جلدی بتائیے اللہ نے اظہار کیوں نہیں فرمایا قیامت کا؟ دن تاریخ سن کیوں نہیں بتایا؟ بتا رہا ہوں. بتائیے. آپ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا علم ہے. میں تو یہ کہہ نہیں رہا، میرا سوال یہ نہیں ہے. آپ کی بات جو ثابت نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے حضرت. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے علم کا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ میرا سوال یہ ہے. ہاں آپ سن بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قیامت کا علم ہے، لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا ہے. لیکن ارے یار میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے رسول کو بتایا. میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے قیامت کا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ دن تاریخ سن ماہ کیوں نہیں بتایا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے. بھائی جب قرآن میں بار بار پیغمبر، ارے یار جو میں پوچھ رہا ہوں حضرت مولانا غالب صاحب نوادے کے رہنے والے ہو، آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے علم قیامت کا اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ میرا سوال یہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو اپنے ساتھ خاص رکھنا چاہتا ہے. خود قرآن میں ہے، آپ قرآن پڑھتے تو ہیں. اللہ کے پاس تو ہے، ہم نے مان لیا اللہ کے پاس خاص ہے، لیکن اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ ارے میں بتا تو رہا ہوں یار مولانا میں مان تو رہا ہوں اللہ کے پاس خاص ہے، تو اللہ نے اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ سنیں گے تبھی تو بتاؤں گا. مقصد تو میرا صرف یہ ہے، میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ ادھر ادھر مت بھاگیے. بتاؤں؟ ہاں بتائیے. قرآن کی ایک آیت ہے، ترجمہ آپ کریں گے، میں نہیں کروں گا، آپ پڑھے لکھے ہیں. ارے حضرت آپ جواب دیں، ترجمے کی بات اور تفسیر کی بات نہ کریں. آپ مطلب یہ ہے کہ ترجمہ ہی مت پڑھیے، صرف آیت پڑھ دیجیے. ہاں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اس کا ترجمہ ہے قیامت آ رہی ہے. اگلا ترجمہ تم کرو، یہی جواب ہے آپ کا. میرا جو سوال ہے یہ اس کا جواب نہیں ہے.
अरे बिल्कुल साफ जवाब है, तर्जुमा हाँ करके पता जवाब चल है, जाएगा। बताइए आप कहाँ से अखज़ कर रहे हैं? इसका बस तर्जुमा कर दें, ये हाँ लोग सुन रहे हैं। नहीं नहीं, आप अखज़ कहाँ से कर रहे हैं? मैं ये तो कह रहा हूँ जो मेरा सवाल है वो उसका जवाब ये नहीं है। इस आयत का कर रहा हूँ, तर्जुमा करें। अल्लाह ने क़यामत का इल्म जाहिर क्यों नहीं फरमाया? मेरा सवाल ये है। आप कह रहे हैं कि मख्फी रखा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई है काम कारी साहब। हाँ, काम तो तुम्हारा हो गया, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे और तुम क़यामत तक भी जवाब नहीं दे पाओगे, ये मेरा दावा है। देखो कारी अहमद हसन मौलाई अमरोहा का दावा है, मौलाना गालिब साहब नवादे के रहने वाले, तुम क़यामत तक मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म क़यामत का इजहार क्यों नहीं फरमाया। जी बोले। क्योंकि कुरान ने खुद कहा ना, इजहार क्यों नहीं फरमाया? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अल्लाह ने बताया ना मैं उसे छुपा कर रखूंगा, कुरान में है। भाई आप इतने भी नहीं पढ़ते, ये तो बच्चों का तो फिर सवाल है। मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं है ना ये जो आप कह रहे हैं। बस जब अल्लाह ने छुपाया, चलो हमने मान लिया अल्लाह ने छुपाया ना, ये आयत कुरान में है नहीं है? अरे हाँ, कुरान की आयत है, मैं मान रहा हूँ, मेरा इस पर ईमान है। तो अल्लाह ने छुपाया ना। अब आपका मकसद ये है कि अल्लाह ने छुपाया। किसे छुपाया? क़यामत के इल्म को। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि बकौल आपके कि अल्लाह ने क़यामत के इल्म को छुपाया? कुरान की आयत के बकौल ये गवाह। चलो कुरान के मुताबिक अल्लाह ने छुपाया ना। किसे? अब क़यामत के इल्म को तो क्यों नहीं बताया अल्लाह के रसूल को? क्यों? मैं यही तो कह रहा हूँ हजरत, यार सुन नहीं रहे आप। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने क़यामत के इल्म को छुपाया। देरी नहीं जवाब इन्होंने। अरे भाई ये खुद कह रहे हैं। मैं जो तुम हाना तो कर ही नहीं रहे, पहले भी आपने हाना नहीं किया, अब भी हाना नहीं कर रहे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है, कुरान से ये साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के इल्म को छुपाया है। नहीं, मेरे कहने का मकसद ना कुरान में है ये। हाँ हाँ, कुरान में ही तो है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कुरान का मतलब यही तो है कि अल्लाह ने छुपाया। आप क्या समझ रहे हैं इसका तर्जुमा? इन सात आती है तो अरे यार कहा, जो मैं पूछ रहा हूँ बता तो रहने, भाग रहे हो तुम इधर उधर। भाई आपके कहने का मकसद ये है, कुरान से ये साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के इल्म को मख्फी रखा है, नहीं छुपा के रखा, छुपाया है। आपका पहला सवाल क्या था ये बताएं। अरे मौलाना यार, बिला वजह में जहांगीर को आप परेशान कर रहे थे, आपसे बात बन नहीं रही है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, फिर भी आप अपनी बात बड़ी करवाने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात पूरी करनी है, बात पूरी करनी। भाई आपके कहने का मकसद ये है, आपने जो इस्तिदलाल किया है आयत से, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मख्फी रखना चाहता क़यामत का इल्म, यही तो कहना चाह रहे हैं आप? बात पूरी करें आप। हाँ ना, मैं बताइए, बात तो तभी पूरी होगी जब मैं आपसे इकरार करा लूंगा हाँ या ना का। आपने अभी तक कोई हाँ या ना में जवाब दिया है? आपने पूछा ही नहीं है। रास्ते ये होते हैं जैसा आप आपने पूछा, बताइए अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये है कि क़यामत का इल्म मख्फी रखा जाए, ये तो कहना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत इन आयात से यही तो आप इस्तिंबात कर रहे हैं। अरे इस्तिंबात तब होता है जब बात वाज़ेह ना हो। अरे यार मौलाना, कहाँ जा रहे हो तुम? तो घबरा गए बिला वजह। मैं आपकी बात आपको पहुंचा रहा हूँ लेकिन आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन आप उसके मुखिर नहीं हो रहे हैं। इस्तिंबात उसे कहते हैं जब बात वजाहत के साथ ना हो। अरे हजरत, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, आपकी बात की तायीद तस्दीक कर रहा हूँ, लेकिन आप मुकिर नहीं हो रहे। आप मेरी बात की तायीद भाई आपके कहने का मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म क़यामत को मख्फी रखा है। इन्ना सात आती है तो मैं कह तो रहा हूँ, बात सही है आपकी, इकरार तो करें आप। हाँ ठीक है, आप बताएं आगे। तो अल्लाह ने जब मख्फी रखा है तो रसूल जाहिर क्यों कर देंगे? हमारा कहने का मकसद तो यही है कि जब अल्लाह जाहिर नहीं कर रहा तो रसूल कैसे जाहिर कर देंगे? रसूल भी जाहिर नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बताया। बात पूरी होगी कारी साहब? जी हो गई। अब देखो लफ्ज क्या है आयत में, अकादु उख्फीहा, मैं छुपाऊंगा। हाँ तो अल्लाह छुपा तो रहा है भाई, अल्लाह छुपाए और नबी बताए, तो फिर तो इसका मतलब ये जाएगा नबी क़यामत की बात बता देंगे, क़यामत का दिन तारीख वक्त बता देंगे, तो फिर तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की रसूल ने, और रसूल अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर नहीं सकते, तो क़यामत का वक्त कैसे बता देंगे? जो अल्लाह छुपा रहा नबी कैसे बता देंगे यार? सवाल गंदुम जवाब चला। मौलाना जहांगीर साहब, हेलो जी नहीं कारी साहब जी, मौलाना गालिब साहब बताएं, जब अल्लाह छुपा रहा तो नबी क्यों बताएंगे?
آپ کے یہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی ان کے پاس کوئی دلیل نہ، ہم بھی آج سے مانتے ہیں۔ ارے میں دلیل کی بات کر رہے ہو، میں جو تمہاری تو حالت بگڑ گئی جب اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ مخفی رکھ رہا تو رسول کیسے بتا دیں گے؟ رسول بتائیں گے نہیں تو رسول کا نہ بتانا اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ ان کو قیامت کا علم تھا ہی نہیں؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ مجھے ایک بات یہ بتا دیں کہ رسول نے کبھی کہی کہ مجھے ہے لیکن بتاؤں گا نہیں، کیا رسول نے بات کہی کبھی کون سی؟ کہ مجھے قیامت کا علم ہے لیکن جب اللہ نے مخفی رکھا تو رسول کیسے فرما دیتے؟ یہ بات کہاں ہے؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا اکاد اخفیہا، بس قرآن میں اکاد اخفیہا ہی سے تو ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے، تو اللہ نے چھپایا تو نبی کیسے بتا دیتے؟ نبی کا نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا۔ ہاں تو چھپانے سے تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو معلوم نہیں تھا، چلو اللہ کو تو معلوم تھا، جس لیے اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے چھپایا اس لیے رسول اللہ نے چھپایا۔ جیسے میں نے آپ کی بات کا جواب دیا، میری ایک بات کا جواب دیں گے؟ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں؟ ہاں تو یہی تو آپ کی شکست کی دلیل ہے۔ آپ شکست کیا؟ 1 گھنٹے سے میں پوچھ رہا ہوں تم بتا ہی نہیں رہے ہو، ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، خلط مبس کر رہے ہو، بات کاٹ رہے ہو آپ۔ جو جواب تمہارا ہے نا خدا کے بارے میں وہی ہمارے رسول کے بارے میں، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا ذاتی علم ہے، رسول اللہ کا عطائی ہے، بات ختم۔ اچھا ایک بات بتائیں قاری صاحب، جی بات سنیں گے پوری نہیں سنیں گے؟ آپ بہت دیر لگاتے ہیں نا بات کرنے میں، جلدی بتائیے۔ آپ دلیل میرے پاس بے حساب ہے نا، تمہاری دلیلیں ساری ہوا منصورہ ہو تو گئی، بتا تو دیا، 1000 دلیلیں دو، آخر میں صرف یہی پوچھوں گا کہ اللہ کو قیامت کا علم ہے کہ نہیں؟ آپ 1000 دلیل دو، میں تو کہتا ہوں الیہ یرد علم الصحاب دو، قل انما علمھا یہ بھی دو، اور کیا کیا ہے نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ان اللہ عنده علم الساعہ یہ بھی دو، اور قل لا یعلم من فی السماوات والارض یہ بھی دو، ساری دلیلیں پیش کرو۔ آخر میں صرف ایک ہی سوال کروں گا اور وہ میرا ایک سوال تمہاری ہر دلیل پر بھاری پڑے گا۔ بس اللہ آپ کی جہالت سے پناہ میں رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایمان نصیب فرمائے۔ آمین آمین، اللہ آپ کی دعا کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ایک بات سن لیں، دیکھیے جب آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا تو الزام لگاتا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب تم جو ہے نا جاہل ثابت ہو گئے، آپ نے ہمیں جاہل کہا نا تو آپ جاہل ثابت ہو گئے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں بالکل آپ فَبُهِتَ الَّذِي کفر ہو گئے، آپ کو ایک لفظ تو عربی کا بھی نہیں آتا، فَبُهِتَ الَّذِي کفر ہو گئے، مجھے تو ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آتا، تمہیں تو پوری عربی آتی ہے، عرب میں پیدا ہوئے ہو نا، ماں کے پیٹ سے عربی بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن سوال کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس، ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو ایک بات تو سن لیں میری آخری، آپ بات بڑی جلدی آخری ہو گیا آپ کا۔ آخری بات اس بحث کے تعلق سے سن لیں پہلے پوری۔ نہیں آپ نے یہ کیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہالت مبارک کرے؟ کیوں کہا آپ نے اس طرح کی، آپ نے بد کلامی کیوں کی؟ ہم نے تو آپ سے مہذب اور مؤدب طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ بات کر رہے ہیں، معافی چاہتے ہیں، بات ختم ہے، اگر بات سن لیں، اگر معاف کر سکتے ہیں تو بات تو سننا اگلی۔ جی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو میری ایک بات، بس ایک بات سن لیں۔ دیکھو قاری صاحب ہر بات میں نہیں ہوتی ہے، پوری بات سن لیں میری۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ چھپانا چاہ رہا ہے، نبی اور اللہ دونوں نے چھپا لیا۔ آپ یہ کہتے ہیں، آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کو پتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں بتایا؟ اب اللہ کو تو نہ جانے کتنی باتیں پتا ہیں، تو جتنی باتیں اللہ کو پتا ہیں وہ سب نبی کو بھی پتا ہیں، بس یہ بتا دیں۔ جتنی باتیں اللہ کو پتا ہیں اتنی باتیں نبی کو پتا ہیں، نبی کو کچھ کم پتا ہیں؟ پر یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، رسول بہتر جانتے ہیں، ہم بیچ میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی۔ اب کیا کیا وحی کی؟ نہ میں وہاں موجود تھا، نہ آپ وہاں موجود تھے، نہ ہم اس کو تول سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنا دیا دینے والا جانے، رسول نے کتنا لیا لینے والا جانے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو کتنا دیا تو مجھے کاؤنٹ کر کے بتا دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے برابر علم کسی کو نہیں ہے۔ بے شک آپ متفق ہیں؟ بالکل متفق ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو پیغمبر کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے؟ واللہ عالم۔ مطلب ہے نہیں ایسا، جب آپ خود کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ علم اللہ کا ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، تو پیغمبر کو کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کو پتا ہے، پیغمبر کو نہیں بتائیں، اللہ نے کچھ باتیں تھوڑی بہت تو ہوں گی ایسی، جبھی تو اللہ کا علم زیادہ ہوگا۔
बिल्कुल ज्यादा है, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ज्यादा है, मानते हैं, हमारा ईमान है इस पे। तो अल्लाह ने बवाल है क्यों नहीं बताया? आप ये बताएं, हम तो कह रहे हैं जितना नबी को इतनी अल्लाह को है। नहीं, हम ये कब कह रहे हैं कि जितना अल्लाह को उतना नबी को है, कि अल्लाह ताला का ज़ाती इल्म तो रसूल का भी ज़ाती इल्म है? ये कौन कह रहा? ना अल्लाह के बराबर मान रहे हैं, ना ज़ाती मान रहे हैं, हम तो अताई मान रहे हैं। बात तो चली नहीं रही है बात ये चल रही है। सवाल लोग क्या करते थे, कुरान तो आप पढ़ लें, कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे? मतलब कुरान तो हल करेगा या आपसे मिसालें हल करेंगी? अरे गालिब साहब, हजरत पहले तो जो पहला जो मौजूद चल रहा था उसी मौजूद पर आई है, ये तो दूसरी बात निकल के आ गई। हाँ, जब ये हारते हैं ना तो बात काट देते हैं। ये तो दूसरी बात निकल के आ गई। देखिए, मैं इस पर एक बात बोलना चाहूंगा, छोटी सी बात है। पहले मेरी बात सुनिए भाई। ये आपने जो दूसरी बात बोली ना, इसके ताल्लुक से भी सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। कलाम पाक है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि और सिखा के आपको वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। अब वो इल्म भी उसी चीज में आ गया जो कुछ नबी नहीं जानते थे, अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से नबी को सब कुछ सिखा दिया। अभी सर ये बात दे गई, आप क्यों तौहीन करते हैं नबियों की? ये बात कुरान में औरों के ताल्लुक से भी कही गई है, वअल्लिमतुम मा लम तअलमू, यही बात ये पेश कर रहे थे, फिर इन्हें हटना पारी पड़ गया इस बात से। अरे यार मौलाना बिल्ले, उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके हटना भारी पड़ गया था। उस दिन भी आप इस आयत में हार गए थे, वहाँ जमा का सीगा है, यहाँ वाहिद का सीगा है। लफ्ज़ मा असल है, वहाँ जमा वाहिद मा असल है, लेकिन सीगा जमा का तो है ना। फिर वहाँ मतलब मैंने पूछा था कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट बंदों के ऊपर नाजिल किए या नबी के जरिए नाजिल किए हैं, और नबी मुराद हैं कि नबी के जरिए बंदे मुराद हैं? तो वहाँ भी आप कुछ नहीं जवाब दे पाए थे। तो पता चला वाहिद में वाहिद शामिल होता है, वाहिद में यानी एक में एक ही शामिल होगा, दो शामिल। अल्लामा का कौन सा सीगा? अल्लामा का। और अकादु फीहा में कौन सा सीगा? अल्लामा का कौन सा सीगा है, बताइए आप। वो अल्लामा का जमा है कि वाहिद है? वाहिद है। और अब बताओ वो उल्लिम तुम में कौन सा सीगा है? जमा का। बस तो फिर। और अकादु फीहा में कौन सा है, ये बता दो आप। अरे अकादो यार, कभी ऐसी बात छेड़ दो, कभी वो बात छेड़ दो। हाँ यार, अबे वहाँ नबी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला बंदों को खिताब किया है, वहाँ नबी दरमियान में वसीला है, और ये अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट अपने नबी से कह रहा है कि जो तुम नहीं जानते तो हमने तुम्हें बता दिया। वहाँ नबी सिखा रहा बंदों को, सिखा कर रखूंगा। अरे मौलाना गालिब साहब, अभी देखें, आप जब बात कर रहे थे, आप राज नियाज की बात कर रहे थे, ये जो साहब ने एक आयत पढ़ी फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो इसकी तफसीर में देखें हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या कौल है। हजरत जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को वही फरमाई, जो वही फरमाई ये वही कुरान मौजूद देखोगे भाई, क्या कुरान में इल्मुहा इंदल्लाह, अल्लाह के बाद किसी और का जिक्र है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा जो है ये, इसका क्या मतलब आएगा? ये जो वही फरमाई ये बिना वास्ते के, यानी इसमें ना तो जिब्राइल वास्ता बने ना कोई दूसरा फरिश्ता वास्ता बना। अब ये क्या वही थी, इस चीज को सिर्फ अल्लाह जानता है या फिर नबी जानते हैं? बात पूरी हो गई? बात पूरी नहीं हो गई। बात ये है, जब नबी जानते हैं या फिर अल्लाह ही जानता है कहाँ ये क्या चीज थी वो वही, तो हो सकता है तो उसी क़यामत का इल्म हो। लेकिन जब अल्लाह ने इसको राज रखा तो नबी की कहाँ से मजाल है कि उस राज को राज न रखें? तो आपकी बात हो सकता में है ना, तो छोड़ो फिर, तुम तो कह रहे हो सकता है ऐसा हो। अरे तो अल्लाह को तो मालूम था मौलाना गालिब साहब, अल्लाह ने क्यों नहीं बताया? इस सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया। मैंने भी तो आपको पूछा, आप ऐसा तो अल्लाह को बहुत चीजें मालूम थी, बहुत सी नहीं बताई। मैं तो बात कयामत की चल रही, औरों की नहीं चल रही। आपने मौजूद छेड़ा कयामत का। तो कयामत की कोई एक दलील तो बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत का वक्त क्यों नहीं बताया? क्योंकि अल्लाह ने कह दिया मैं उसे छुपाऊंगा। तो रसूल ने भी छुपा लिया। जब अल्लाह छुपा तो रसूल कैसे बता देंगे? वहाँ जमा नहीं है, वाहिद है। अल्लाह छुपा रहा है तो रसूल कैसे जाहिर फरमा देंगे? फिर तो इसका मतलब ये होगा रसूल ने अगर बता दिया तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो गई। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, सदबार नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं आपकी इंसाफ पसंदी को जान लूंगा और आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। अकादु फीहा में वाहिद जमा है, बस ये बता दें। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का इल्म या क़यामत का वक्त बताया है कहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ, नहीं बता सकते। तुम्हारी 1 करोड़ दलील है ना, और ये हमारे एक सवाल पे सब काफिर हो गए। एक सवाल से तुम्हारी सारी दलीलें रद्द है। कारी साहब ये कुछ नहीं बताएंगे, ये कुछ नहीं बताएंगे, ये तो बिला वजह में बेचारे कम पढ़े लिखों को परेशान करते हैं। हाँ ठीक है, सब देख रहे हैं। आपके पास दलील है ही क्या? मेरे पास ये कम पढ़े लिखे लोगों को परेशान करते हैं। अब वो बेचारे जो है ना, इनके इल्म का लोहा मान के
वो सोचते होंगे यार ये बिल्कुल मौलाना गालिब साहब सही कह रहे हैं। अब हम इनसे पूछ रहे हैं तो वो उसका एक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जो इनका जवाब अल्लाह के लिए वो हमारे रसूलुल्लाह के लिए, बात खत्म। भाई इन्ना सहाता आती तो ना कहा किया, कुरान से जवाब दिया नहीं मैं दिया? कह तो रहा हूँ कि अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ने बताया क्यों नहीं? ये कौन सी बात ही नहीं बताया आपने? यही तो बात है, असल बात तो यही है भाई, जो आप कह रहे हैं हम मान रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जब अल्लाह को मालूम है कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ने वक्त क्यों नहीं बताया, दिन तारीख क्यों नहीं बताया, सन माह क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? मौलाना गालिब साहब देखिए, हम जो है हम तो गुनहगार बंदे, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते जी। तो फिर इस चीज को अल्लाह ताला ने मख्फी रखा, जिस चीज को राज रखा, तो नबी की क्या मजाल है कि उसको राज को फाश कर दें? जी, असल वजह तो ये है। यानी इसका मतलब आपके पास ये अंदाजा है, आप देखो मानते तो किसी को है नहीं, किसी मुफस्सिर को भी आप नहीं मानते। अरे यार, जो हमारा सवाल है उस सवाल का जवाब दो, मुफस्सिर की बात ना करो, मुदब्बिर की बात ना करो, मुज़क्किर की बात ना करो। मेरी बात सुनो एक मिनट। अल्लाह ने दिन तारीख क्यों नहीं बताया, इस बात का जवाब दें। बता तो रहा हूँ, सुन लेंगे नहीं? बताने में हजरत आधा घंटा हो चुका, लेकिन अभी तक तो बताया नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, जब आप सुनने तैयार नहीं है बात। अभी इतनी देर तक हम खामोश थे, आपने कुछ बोला? बता दो न साथ आती तो नकादू फिहा, अल्लाह ने इसलिए नहीं बताया छुपाऊं, तमाम मुफस्सिरीन ने यही कहा है। इस चीज को तो हम भी मान रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इस चीज को छुपाने के लिए कहा कि मैं इस चीज को छुपाऊंगा, तो जिस चीज को अल्लाह छुपाए उसको नबी जाहिर कैसे कर सकते हैं? हाँ, असल बात ये है। अरे मौलाना गालिब साहब आप क्या ये चाहते हैं कि नबी अल्लाह के खिलाफ चले जाएं? आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं और नबी के खिलाफ जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप कुरान क्या सुनी मेरे में पेश कर रहा हूँ, तो सुन भी ली और समझ भी ली। अल्लाह ताला कयामत के इल्म को छुपाना चाहता है, तो जिस चीज को अल्लाह ताला छुपाना चाहता है तो नबी की ये मजाल नहीं कि उस चीज को जाहिर कर दें। हमारा मानना है। आयत का तर्जुमा ये है जो तुम कर रहे हो। ये तर्जुमा नहीं बता रहा मैं, ये तर्जुमा पूरा नतीजा है, पूरा नतीजा है, ये पूरा तजज़िया है, पूरा है। तर्जुमा करा रहे चले, बस इस आयत का तर्जुमा कराने का ये तजज़िया निकल के सामने आ गया। अब इनके सवाल हमारा एक जवाब भारी पड़ गया इन पर। कुछ नहीं है, आप ये सब सुनने कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, आपके पास दलील नहीं है, ये भी उसके हजरत तुम्हारी करोड़ों दलीलों की एक सवाल में हमने जो है ना ताकुर कर दी, सब खत्म हो गए, आपके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो फोन काट दीजिए, अब मजा भी ना आ रहा कुछ भी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।